جی، اسلام میں جو ہے وہ بینکاری کو جائز طریقے سے اگر ہو تو بالکل جائز ہے، لیکن اگر ناجائز طریقے سے اس کو کیا جائے تو وہ بہرحال ناجائز رہے گی، لیکن اسلام بینکاری کے تصور کو قبول کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ بینکاری کے اندر جائز چیزیں کون سی ہیں اور ناجائز چیزیں کون سی ہیں، یا جائز طریقہ کار کون سے ہیں اور ناجائز طریقہ کار کون سے ہیں بینکاری کے؟ دیکھیں، اس وقت ہمارے ملک میں دو قسم کے نظام جو ہیں وہ رائج ہیں، ایک ہے کنونشنل بینکنگ سسٹم اور ایک ہے اسلامی بینکنگ سسٹم۔ ٹھیک ہے۔ ان دونوں میں جو بنیادی فرق ہے، جو تفریق کرتا ہے وہ ایک ہی ہے، وہ ہے ربا۔ ٹھیک ہے۔ ربا ایک ایسی چیز ہے، ان دونوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں، ان دونوں سسٹمز کے اندر۔ اچھا، اس ربا کو سمجھنے کے لیے، اس فرق کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے بینکنگ کا کور فنکشن سمجھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ کور فنکشن بینکنگ کا، چاہے وہ اسلامک ہو یا کنونشنل ہو، وہ یہ ہے کہ بینک کی دو سائڈز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے لائبلٹی سائڈ اور ایک ہوتی ہے فائنانسنگ سائڈ۔ بینک چاہے کنونشنل ہو یا اسلامک ہو، لائبلٹی سائڈ میں وہ پیسہ وصول کرتا ہے اپنے ڈپازیٹر سے، اور فائنانسنگ سائڈ پر اس کو پھر آگے کسٹمرز کو دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جہاں تک تعلق کنونشنل بینکنگ سسٹم کا ہے، تو جو وہ ڈپازیٹر سے پیسہ وصول کرتا ہے، اس کا جو کانٹریکٹ کرتا ہے وہ لون بیسڈ ہوتا ہے، یعنی قرض کا کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ ڈپازیٹر آ کے کنونشنل بینک کے جو اپنا اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور وہاں پہ پیسے جمع کرواتے ہیں، اس کا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ لون بیسڈ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو دوسری سائڈ ہے بینک کی، وہ ہے فائنانسنگ سائڈ۔ تو فائنانسنگ سائڈ میں بھی کنونشنل بینک جو ہے وہ لون بیس کانٹریکٹ ہی کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس فائنانسنگ سائڈ پہ بھی کوئی بھی کسٹمر آتا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیکٹر سے ہو، چاہے اس کا تعلق جو ہے، چاہے وہ ہوم فائنانسنگ لینے آیا ہے، چاہے وہ آٹو فائنانسنگ لینے آیا ہے، چاہے وہ ٹریڈر ہے، مینوفیکچرر ہے، کوئی بھی کسٹمر ہے، فائنانسنگ سائڈ کے اندر کنونشنل بینک اس کو صرف لون پرووائڈ کرے گا، اور لون دے کر اس سے ایک مخصوص متعین منافع لے گا، جس کو ہم سود کہتے ہیں، اور وہ لے کر کچھ اپنے پاس رکھے گا، اور باقی جو فرسٹ لیگ میں، جو پہلی سائڈ میں نے آپ سے لائبلٹی سائڈ ذکر کی، اس کے جو ڈپازیٹر ہیں ان میں اپنا منافع جو ہے وہ تقسیم کر دے گا۔ تو یہ کور فنکشن ہے کنونشنل بینکنگ سسٹم کا۔ جہاں تک تعلق اسلامی بینکنگ سسٹم کا ہے، تو اسلامک بینک بھی کام یہی کرتا ہے کہ ایک طرف سے پیسہ وصول کرتا ہے اور دوسری طرف پیسہ دیتا ہے، لیکن دونوں طرف اسلامک بینک کا جو کانٹریکٹ ہے وہ جو ہے وہ مختلف ہے۔ لائبلٹی سائڈ کے اندر، جو فرسٹ سائڈ میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کے اندر جب بینک پیسہ وصول کرتا ہے تو وہ مضاربہ کی بنیاد پر کرتا ہے، اور مضاربہ کیا ہے کہ ایک پارٹی کا پیسہ اور دوسرے کی محنت۔ اس میں جو ڈپازیٹر بینک کے پاس آتا ہے یہ رب المال کہلاتا ہے، اور جو سروس پرووائڈر ہوتا ہے وہ بینک ہوتا ہے، جسے ہم مضارب کہتے ہیں۔ اور ان دونوں کے درمیان جو منافع ہے وہ پری ایگریڈ ہوتا ہے، کہ جو بھی منافع ہوا اس کو ہم 50-50، 60-40، 70-30 کے مطابق جو ہے وہ ریشو کے مطابق تقسیم کر لیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے مضاربہ۔ پھر یہ جو رقم آتی ہے بینک کے پاس، جو ڈپازیٹر جمع کرواتے ہیں، اس کو فائنانسنگ سائڈ پہ بینک جو ہے وہ لے کر جاتا ہے، اور وہاں پر جا کر میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ جو کنونشنل بینک ہے اس کا ایک ہی کانٹریکٹ ہے وہاں پر لون، کہ قرضہ دیا اور اس کے اوپر منافع کمایا۔ جب باری آتی ہے اسلامک بینک کی، تو یہاں پر اسلامک بینک لون بیس کانٹریکٹ کر نہیں سکتا۔ اس نے اپنی پہلی سائڈ تو اسلامک کر لی مضاربہ کی، اس کی دوسری سائڈ بھی اسلامک کی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اسلامک بینک بزنس ماڈل کے مطابق جو ہے وہ پروڈکٹ ڈیزائن کرتا ہے۔ اس کی جو پروڈکٹ ہوتی ہے وہ کسٹمر کے بزنس سائیکل کو دیکھ کر جو ہے بنائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر ایک شخص ٹریڈر ہے تو اس کو اسلامک بینک مرابحہ دے دے گا، مرابحہ کی پروڈکٹ اس کو سوٹیبل ہوتی ہے تو اس کو مرابحہ کی پروڈکٹ دے گا۔ کوئی مینوفیکچرر ہے تو اس کو جو ہے استثناء کے پروڈکٹ دے گا۔ کوئی ایگری کا کسٹمر ہے، ایگریکلچر فائنانسنگ چاہتا ہے تو اسلامک بینک اس کو سلم فائنانسنگ دے دے گا۔ اسی طرح کوئی ہوم فائنانسنگ لینا چاہ رہا ہے تو اسلامک بینک اس کو ڈمنشنگ مشارکہ کرے گا اس کے ساتھ۔ کوئی آٹو فائنانسنگ لینا چاہ رہا ہے، اس کے ساتھ معاملہ اجارہ کا کرے گا۔ تو اسلامک بینک کے پاس ہر ضرورت کو پوری کرنے کے لیے الگ الگ پروڈکٹس ہیں، لیکن ان تمام پروڈکٹس میں جو ایک بار متفق ہے، کامن ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تمام پروڈکٹس کے پیچھے ایسٹ موجود ہوتا ہے۔ یہ ساری ایسٹ بیسڈ بینکنگ ہے، اس کے اندر کوئی بھی ایسی پروڈکٹ نہیں ہے جو لون بیسڈ ہو۔ اچھا، اب ایسٹ بیسڈ جو بینکنگ کی باری آتی ہے تو اس میں جو شریعت نے اصول بتائے ہیں ایسٹ کو فروغ کرنے کے، وہ تمام کے تمام فالو کیے جاتے ہیں۔ شریعت نے جو اصول بتائے ہیں ایسٹ کے لیے وہ تمام کے تمام فالو کیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب بھی آپ کو خرید و فروخت کرے تو اس چیز کا پوزیشن لینا ضروری ہے، اس چیز کی اونرشپ لینا ضروری ہے۔ اسی طرح ایسی چیز کی خرید و فروخت کرے جو حلال ہو، جس کا کوئی ناجائز استعمال نہ ہو، یعنی صرف ناجائز استعمال نہ ہو۔
اسی طرح وہ چیز ویلیویبل ہو، اور بہت ساری کنڈیشن ہے شریعت کی جس کو فلفل کرنا بینکوں کے اندر بھی اور بینکوں کے باہر عام مارکیٹ کے اندر بھی فلفل کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو اسلامک بینک ان تمام کنڈیشنز کو فالو کرتا ہے اور فالو کر کے اس کو جو ہے وہ بیچتا ہے کسٹمر کو اور اس پر منافع کماتا ہے. اسی طرح جو رینٹل بیسڈ ایگریمنٹ ہے، جیسے میں نے ڈیمینشنگ مشارکہ بتایا، اجارہ بتایا، تو اس میں رینٹل کے جو بھی اصول ہیں وہ شریعت نے جو رینٹل کے جو بھی اصول ہمیں دیے ہیں وہ سارے کے سارے فالو کرتا ہے، اور اس سے جو منافع کماتا ہے پھر خود رکھتا ہے کچھ اور پھر باقی اپنے ڈپازٹر کے درمیان تقسیم کرتا ہے. تو یہ بنیادی فرق ہے اسلامک بینکنگ کنونشنل بینکنگ میں، کہ اسلامک بینک میں ربا نہیں ہے اور کنونشنل بینک میں صرف ایک ہی کانٹریکٹ ہے، وہ ہے لون بیس، اور اس کے اوپر ربا آتا ہے، جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں منع فرمایا ہے کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو نفع کو لے کر آئے وہ سود ہے. تو پورا سسٹم جو ہے کنونشنل بینکنگ وہ سود پر کھڑا ہے، جبکہ اسلامی بینکنگ جو ہے وہ ریئل ایسٹ پر تجارت کرتی ہے.